بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے چیلنجز اور ایشوز کے بارے میں بات شروع کی ہوئی ہے. آج کل ہم چاہ رہے ہیں جتنے بھی ایشوز ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں جو گورننس سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو گورنمنٹ سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو بیوروکریسی سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو ہمارے سوشل سیکٹر سے ریلیٹ کرتے ہیں، جو ہمارے لوگوں سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان سب کو ہم اچھی طرح یہاں پر ڈسکس کریں، ان پہ کنٹمپلیٹ کریں، ان پہ سوچیں کہ ہم پہلے سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں. وہ کون سے ایسے کام ہیں جو کر کے ہم اپنے ملک کی بہتری میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ گیا. یہ حصہ ڈالنے سے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. میں ایک آرگنائزیشن میں کام کرتا تھا. اس آرگنائزیشن میں جو ٹائمنگز تھیں وہ ظاہر ہے باقی آرگنائزیشن کی طرح 8:30 بجے وہ آرگنائزیشن شروع ہوتی تھی. کافی بڑی کارپوریٹ سیکٹر کی وہ آرگنائزیشن تھی. میں ایز اے جونیئر آفیسر، ظاہر ہے میرے اوپر کافی بڑے بڑے آفیسرز بھی تھے. میری وہ زندگی، پروفیشنل زندگی کی ابتدا تھی. تو وہاں پر ایک جنرل مینیجر صاحب تھے جو جب بھی آتے تھے وہ آ کے سارے کوریڈور کی بتیاں بجھاتے ہوئے اپنے دفتر چلے جاتے تھے. اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ جو آرگنائزیشن تھی، اس آرگنائزیشن کا جو فیس تھا، یعنی کہ جہاں سے کوریڈور گزر رہا تھا، وہ سارا شیشے کا بنا ہوا تھا. اس میں سے روشنی ویسے ہی بہت زیادہ اندر آتی تھی، لیکن ہماری لائٹ ساری کی ساری چلی رہتی تھی. چاہے وہ میرے آفس کی لائٹ ہے یا میرے کوریڈور کی لائٹ ہے یا ایون گھر کی لائٹس آن ہے تو آن ہے. کسی جگہ پر بیٹھے ہیں تو یہ بھول ہی جاتے تھے کہ جب ہم جا رہے ہیں تو ہمیں یہ لائٹ آف بھی کرنی ہے. تو میں نے ایک دن اپنے کولیگ سے ویسے ہی پوچھا. میں نے ان صاحب کا نام لے کر میں نے کہا، یار یہ کیا کرتے جاتے ہیں؟ میں ایک دو دفعہ ان کے ساتھ آیا ہوں، یہ آگے تھے میں پیچھے تھا، اور میں نے دیکھا کہ یہ پہلے ادھر جاتے ہیں سوئچز بند کرتے چلے جاتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں سوئچز بند کرتے جاتے ہیں، پھر ادھر جاتے ہیں سوئچز بند کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح یہ سوئچز بند کرتے چلے جاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو پتا ہے انہوں نے مجھے کیا جواب دیا؟ وہ جو میرے کولیگ تھے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان کا مطلب کیا تھا. خیر، میں نے بھی کچھ چھان بین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. کچھ عرصے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے انہی کا سبارڈینیٹ بنا دیا گیا. اب میں ان کے ساتھ کام کر رہا تھا. کام کرتے کرتے he was a very good officer, very honest officer with a great integrity. کام کرتے کرتے ان کے ساتھ میری فرینکنس بھی ہو گئی. اسی فرینکنس میں میں نے ایک دن ان سے پوچھ لیا. میں نے کہا، سر آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے. انہوں نے کہا، ضرور پوچھو. میں نے ان سے کہا، سر میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے آپ صبح جب آتے ہیں آ کے آپ لائٹس بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرما ہے؟ کیا سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے؟ اور وہ کون سی ایسی اسٹریٹجی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جو آگے سے مجھے جواب دیا، وہ جواب بھی آج تک مجھے یاد ہے اور میں اس پہ عمل بھی کرتا ہوں. انہوں نے پہلی بات تو یہ کی، انہوں نے کہا، ہاں مجھے پتا ہے لوگوں نے میرے بارے میں تمہیں کیا کہا ہوگا. یہ کہا ہوگا کریک ہے، بد دماغ ہے، ڈفر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا. کہ مجھے یہ ساری چیزیں قبول ہیں، مجھے لوگوں کے یہ القاب بھی قبول ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میں آج تمہیں ایک چیز ضرور بتا دوں. میں جب آتا ہوں تو میرا دل جلتا ہے، دل کڑتا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں اتنی لائٹ ضائع ہو رہی ہے جس لائٹ کا کوئی مصرف نہیں ہے. یہ اگر کوئی ایسا کوریڈور ہوتا جس میں ہمیں لائٹ کی ضرورت ہوتی تو میں اس کو بند نہ کرتا. لیکن یہ ساری شیشے کی دیوار ہے اور ساری لائٹ، اور اتفاق سے اٹس فیسنگ سن. صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت یہاں پر لائٹ آنا شروع ہو جاتی ہے اور 1:30 بجے تک اس کے اوپر لائٹ رہتی ہے. تو میں صرف اس لیے یہ بجلی جو ہے یہ بند کرتا رہتا ہوں، یہ لائٹس آف کرتا رہتا ہوں، یہ سوئچز آف کرتا رہتا ہوں کہ خواہ بجلی کیوں ضائع کی جائے. یہ بجلی جو بچے گی کسی اور کام آئے گی.
اور میں اس وقت بھی نہیں سمجھا. میں نے کہا سر یہ بچانے کا کیا مسئلہ ہے, ہماری آرگنائزیشن امیر آرگنائزیشن ہے, وہ اپنا بل دیتی ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو اس پر انہوں نے مجھے کہا کہ تم کہتے تو ٹھیک ہو, لیکن تم خود سوچو کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں اگر ہم ان کو اسی طرح ضائع کرتے چلے جائیں گے تو ایک دن یہ ریسورسز ہمارے لیے بہت مہنگے ہو جائیں گے. ہم ان ریسورسز کے پیچھے بھاگیں گے اور یہ ریسورسز ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے, اور اگر ہم ان ریسورسز کو بچانا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کسی اور کا بھلا ہو جائے. اور یہ جو میں لائٹس بند کرتا رہتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے, یہ وہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پاکستان کی ترقی میں اپنا ایک حصہ ڈال رہا ہوں, چاہے وہ بہت چھوٹا سا حصہ ہے. لیکن ظاہر ہے اگر یہ چیز سارے لوگ سمجھ آئیں اور یہ کام کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت سارے ریسورسز آٹومیٹکلی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے ان کو ضائع نہیں کرنا. پانی, دنیا جب شروع ہوئی, جب قبائل بننا شروع ہوئے تو چھوٹی موٹی جنگیں جب شروع ہوئیں تو وہ پانی پر تھیں. پھر انسان نے پانی دریافت کر لیا, پھر پانی بہت زیادہ دریافت کر لیا, پھر پانی پر جنگیں ختم ہو گئیں. لیکن اب وہ دور پھر آ رہا ہے کہ آئندہ جو جنگیں ہوا کریں گی وہ پھر پانی پر ہوا کریں گی. لیکن ہم کس بے دردی سے پانی استعمال کرتے ہیں, کس بے دردی سے اس کو ضائع کرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ہے ہم ابھی بھی اپنے گھروں کی لائٹس, باہر کی لائٹس, اپنے آفسز کی لائٹس ہم بند کرنے کا سوچتے بھی نہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وی ڈونٹ ٹیک آنرشپ. ہم اپنے آپ کو اس کا آنر ہی نہیں سمجھتے, اور یہ ایک بہت بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہے ہمارے اندر کہ ہم چیزوں کو آن نہیں کرتے. اگر ہم چیزوں کو آن کرتے ہوتے تو گورنمنٹ کی بسوں کو آگ لگاتے, سرکاری گاڑیوں کو آگ لگاتے, سرکاری عمارتوں کو آگ لگاتے. وہ میرے پیسے سے بنی ہیں. یہ جتنی سرکاری چیزیں بنی ہوئی ہیں ان میں میری انویسٹمنٹ شامل ہے. میں ٹیکس دیتا ہوں, آپ ٹیکس دیتے ہیں, آپ کے پیرنٹس ٹیکس دیتے ہیں, آپ کے دوست ٹیکس دیتے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا پیسہ اس میں شامل ہے. اس کا مطلب اس قوم کا پیسہ انویسٹ ہوا اس گورنمنٹ میں, اور گورنمنٹ کو اگر ہم نے نقصان پہنچانا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں, ہم اپنے آپ کو گولی مار لیں. اس کے پروٹیسٹ کرنے کے بہت بہتر طریقے بھی ہیں, اور وہ پروٹیسٹ جو ہیں وہ بھی بہت کامیاب ہوتے ہیں جس میں آپ کسی چیز کو توڑ پھوڑ نہیں کرتے. اپنی ہی چیزوں کو توڑنا پھوڑنا یہ کہاں کی بہادری ہے, یا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس کی. ہمیں ان چیزوں کو ریئلائز کرنا چاہیے. یہ ملک ہمارا ہے. وی آر دی آنرز آف دس کنٹری, اینڈ ونس وی آر دی آنرز آف دس کنٹری, ایوری تھنگ belonging to this country has our stake in it, and once we have a stake in it we should take care of it, جو کہ ہم بالکل بھی نہیں کرتے. اور میں ان صاحب کی بات آپ سے کر رہا تھا کہ جب انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں, آپ یقین کریں جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں یہ 88 کی بات ہے. آج اس بات کو 25 سال ہو گئے, ہے نا, کہ 35 سال ہو گئے. 25 سال بعد بھی مجھے یہ بات یاد ہے, اور میں خود آئی ٹیک ایکسٹرا کیئر ٹو بی کیئرفل. اور میں جہاں کہیں جاتا ہوں, اگر میں کلاس میں جاؤں تب بھی, اگر میں اپنے آفس میں ہوں تب بھی, اور اگر میں اپنے گھر پہ ہوں تب بھی, میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی لائٹ مجھے آپٹیملی چاہیے میں وہی لائٹ, اتنی ہی لائٹ جلاؤں, اور اتنے ہی باقی ریسورسز جو ہیں ان کو استعمال کروں. آپ لوگوں کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے یہ ریسورسز آہستہ آہستہ ختم کیوں ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے آبادی بڑھ رہی ہے, پاپولیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے. وہ پاپولیشن جو پاکستان بننے پر 35 ملین تھی, 3.5 کروڑ تھی, آج 20 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے. ہم ابھی بھی 18 کروڑ یا 18.5 کروڑ کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی 18.4 184 ملین ہے. لیکن اگر اس کا آج سینسس ہو تو شاید ہمیں پتا چلے کہ یہ بات 18.4 سے
کافی آگے بڑھ چکی ہے. اور جب اتنا بڑا ملک ہو, اتنے زیادہ لوگ ہوں اور اس میں سے 40% ڈپینڈنٹ ہوں, تو ملک گرو کیسے کرے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں بھی ہیں, جو چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں جہاں پر ہم کوئی چیز سیو کر سکتے ہیں, وہ ہمیں سیو کرنی چاہیے. پاکستانیوں کا ویسے بھی ٹرینڈ سیونگ پہ نہیں ہے. وہ ملک جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں اور جو ڈیولپمنٹ کی راہ پہ چل نکلتے ہیں, انہی کے انڈیکیٹرز میں سے ایک انڈیکیٹر یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو سیونگ ریٹ ہے, آپ جو پیسہ آپ کو ملتا ہے اس کا جو سیونگ ریٹ ہے, دیٹ از اراؤنڈ 25%. ہمارا آج تک ان دی لاسٹ 62-63 ایئرز ہمارا آج تک 15% سے زیادہ نہیں ہوا. اور یہ بھی ایک وجہ ہے ہماری ترقی نہ کرنے کی, ہمارے گرو نہ کرنے کی. یہ سارے وہ ایشوز ہیں, میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے یہ شیئر کرتا ہوں کہ یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے ایشوز ہیں, جو کہ کامن گڈ کے ایشوز ہیں, جو گورننس کے ایشوز ہیں. اور اگر ہم ان کو ٹھیک کرنا شروع کر دیں, گڈ گورننس کرنا شروع کر دیں, تو ہمارا ملک ترقی کرنے لگے گا. اور اگر ہمارا ملک ترقی کرنے لگے گا تو اس کے وہ اثرات انشاءاللہ ہم تک ضرور پہنچیں گے. ہو سکتا ہے ایک ایسا وقت آئے جہاں پر انیکویلٹی بہت کم ہو جائے. امریکہ, یورپ, آسٹریلیا کی میں بات کر رہا تھا, وہاں پر لوگ جب آفس میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی سویپر بھی ہے اس میں سے, کوئی لفٹ آپریٹر ہے, کوئی چیف ایگزیکٹو ہے. بٹ ان دی آفس اونلی, ونس دے آر آؤٹ آف دی آفس, دے آر اونلی نیمز. اور وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. جتنی امینٹیز ہیں, جتنی فیسلٹیز ہیں, وہ ہر ایک کے لیے. انٹرٹینمنٹ ہے تو سب کے لیے, ٹرانسپورٹ ہے تو سب کے لیے اویلیبل ہے, گیس ہے تو سب کے لیے اویلیبل ہے, پیٹرول ہے تو سب کے لیے اویلیبل ہے, پارکس ہیں تو سب کے لیے ہیں, رہائش ہے تو بہت سارے لوگوں کے لیے ہے. ظاہر ہے ہم ٹوٹل انیکویلٹی کو ختم نہیں کر سکتے. دنیا میں یہ جو درجے بنائے گئے ہیں, ہائرارکی بنائی گئی ہے, ایچلونز بنائے گئے ہیں, یہ بہت ضروری ہیں کام کرنے کے لیے اور کام کروانے کے لیے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی ایز اے ہیومن بینگ رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں. ہمیں یہ رسپیکٹ برقرار رکھنی ہے, لیکن اسی وقت ممکن ہے جب انیکویلٹی ہم اپنے ذہنوں سے بھی نکالیں اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ بھی اس کے لیے اسٹرائیو کرے اور اس کو مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے, پاورٹی کو ریڈیوس کرے. آج کے ہمارے جو ایشوز ہیں, چونکہ یہ سارے کے سارے اکنامک ایشوز اور چیلنجز کی بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا, تو ظاہر ہے اس میں انرجی کا ذکر بھی آ گیا, اس میں سیونگز کا ذکر بھی آ گیا. اور ہم آج دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایشوز اور کون سے چیلنجز ہیں. اب چھوٹی سی ریکمنڈیشنز دیکھیں گے, اگر ہمارے پاس کوئی ریکمنڈیشنز ہوئیں تو ہم ریکمنڈیشنز بھی دے دیں گے کہ اگر یہ کام اس طرح کر لیا جائے تو ہو سکتا ہے حالات پہلے سے بہتر ہو جائیں. اکنامک ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ ویکیپیڈیا سے میں نے یہ اس کی ڈیفینیشن لی ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ جنرلی ریفرز ٹو دی سسٹینڈ concerted actions of policymakers and communities that promote the standard of living and economic health of a specific area. That is economic development. جہاں پر ہر چیز کو انکمپس کیا جائے اور اس کو گرو کرنے کی کوشش کی جائے. کسی سٹیج پر ہم اکنامک گروتھ کی بھی بات کریں گے کہ what is the difference between economic growth and economic development. There is one hell of a difference, but we'll discuss it later. Economic development can also be referred to as the quantitative and qualitative changes in the economy. Whatever changes, whether they are qualitative or quantitative, they in fact are part of the economic development, are the indicators of the economic development. Such actions can involve multiple areas, including development of human capital, critical infrastructure, regional competitiveness, environmental sustainability, social inclusion, health, safety, literacy, and other initiatives. یہ سارے جو ہیں اس میں شامل ہیں.
اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں وہ چیزیں جن کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں یا ڈسکس کر سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ آف ہیومن کیپٹل. ہمارے یہاں پر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بہت کم ہیں ان دی ریئل سینس, اور جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی جو ٹریننگ کروا رہی ہیں اس کا ایکچولی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ان 1950s, لیٹ 1950s, یہ اس وقت سوچا گیا کہ ہم یہاں پر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بناتے ہیں اور مختلف جگہوں پر ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس بنانے کے پروجیکٹس تیار کیے گئے. کچھ جگہوں پر وہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس جو تھے وہ کریٹ کر دیے گئے, اسٹیبلش کر دیے گئے, انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا, لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں ڈیٹیریوریٹ ہوتی گئیں. ابھی بھی میں کئی دفعہ حیران ہوتا ہوں کہ ہم لوگ بھیڑ چال کا شکار ہیں. ہم لوگ ڈپلوماز کی طرف نہیں آتے, ہم لوگ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف نہیں آتے, ہم اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں آتے, ہم جنرلٹی میں رہنا چاہتے ہیں. ہم جنرل چیزیں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور آخر میں ہم کسی قسم کا کوئی بھی امپیکٹ کریٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اب اگر ہمارے ملک میں بھی بہت زیادہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہوتے جو گورنمنٹ لیول کے ہوتے اور گورنمنٹ وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن امپارٹ کر رہی ہوتی اسٹوڈنٹس کو, تو ہو سکتا ہے آج ہمارے پاس ٹیکنالوجسٹ زیادہ ہوتے, ہمارے پاس انجینئر زیادہ ہیں, ہماری ٹاپ ہیوی ہے. ہم لوگ اوپر سے بیٹھ کے مانیٹر کرنے کو پسند کرتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ ہم افسر بنیں. لیکن یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں حالات بدل رہے ہیں, انگلینڈ میں حالات بدل رہے ہیں. وہاں پر آپ جا کے اگر اس چیز کو دیکھیں, چونکہ وہاں پر ڈسپیرٹی نہیں ہے, وہاں پر انیکویلٹی نہیں ہے, وہاں پر لوگ آپ کو اس لیے نہیں ملتے باہر جا کہ یہ تو پلمبر ہے, یا یہ گریڈ 16 کا افسر ہے, یا یہ OG4 میں ہے, تو میں کیسے اس کے پاس چلا جاؤں, یہ تو مجھے گھر میں نہیں گھسنے دے گا. ناٹ ایٹ آل. وہ میوچل ریسپیکٹ ہے ان کی, اور اس میوچل ریسپیکٹ کے ساتھ ساتھ ویر ایور یو آر کمفرٹیبل یو ڈیولپ دوز ریلیشن شپس اینڈ نیٹورکس ود ایوری بڈی. آؤٹ آف دی آفس یو آر جسٹ اے ہیومن بینگ, ان سائڈ دی آفس یو مے بی اے سبارڈینیٹ بٹ اے ہیومن بینگ فرسٹ. اور وہاں پر بھی وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ریسپیکٹ جو ہے وہ ایک میوچل فینامنا ہے. سو ہیومن کیپٹل کی بات ہو رہی تھی کہ ہیومن کیپٹل کی ڈیولپمنٹ ایک اتنا بڑا ایشو ہے پاکستان میں کہ ہم آج تک اس کو ریزالو نہیں کر سکے. کرٹیکل انفراسٹرکچر, ہم ایسا انفراسٹرکچر ہی نہیں بنا سکے جس سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. مثلا ہیومن کیپٹل ڈیولپ کرنے کے لیے بھی تو آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے. آپ کو اگر آپ نے اپنے آپ کو ایکسپورٹنگ کمپنی بنانا ہے, ایکسپورٹنگ ملک بنانا ہے, تو آپ کو اس کے لیے بھی انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا. اگر آپ کو یونیورسٹیز کریٹ کرنی ہے, اسٹیبلش کرنی ہے, تو آپ کو ان کے لیے بھی انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا. اور اگر آپ نے لوگوں تک ساری سہولیات پہنچانی ہیں تو آپ کو اس کے لیے بھی انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا. لیکن ہم وہ کریٹیکل انفراسٹرکچر جو ہیں ہم وہ بنانے میں ناکام رہے ہیں. ہم نے آج تک ان پر کوشش ہی نہیں کی کسی طریقے سے. ہمارے پرسنل آبجیکٹیوز جب تک سالو ہوتے رہے یا ہوتے رہیں گے, شاید ہم کامن گڈ کی طرف آنے کو ترجیح ہی نہیں دیں گے. اس طرح انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی ہے, کتنی پولوشن ہوتی ہے. آپ عام سڑک پہ چلے جائیں اور وہاں پر جا کر دیکھیں, بسیں, ویگنیں, جیپس, رکشاز, چاہے وہ نائز پولوشن ہے چاہے وہ ادروائز انوائرمنٹل پولوشن پھیلا رہے ہیں. دھواں ہی دھواں ہے, نوائز ہی نوائز ہے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو کون سسٹین کرے گا, ان کے لیے کون انفراسٹرکچر بنائے گا, کون پالیسی بنائے گا, پھر اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ ظاہر گورنمنٹ کرے گی. اور اگر گورنمنٹ اس کو پراپر طریقے سے کر رہی ہو تو حالات یہ ہو ہی نہیں سکتے. سوشل انکلوژن, ڈیسیژن میکنگ میں لوگ انوالوڈ ہی نہیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے ڈیولوشن کی اور ڈیسینٹرلائزیشن کی آپ کے ساتھ بات کی تھی. میں پرسنلی اس حق میں ہوں, چیزیں ڈیسینٹرلائز ہونی چاہیے, ڈیولوشن ہونی چاہیے, میس لیول تک چیزیں ہونی چاہیے, گراس روٹ لیول پر کام ہونا چاہیے, جو کہ نہیں ہو رہا. جب گراس روٹ لیول پر کام ہوگا تو سوشل انکلوژن اپنے آپ ہو جائے گی. آپ کو یاد ہے نا وہ CCBs, آپ کے ساتھ ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ CCBs کیا ہوتی ہیں؟ سٹیزن
اور کون سے بورڈز تھے؟ کنسلٹنسی بورڈز. اب ان سے کیا ہوتا ہے جب آپ نے وہ بورڈز بنا دیے تو وہ بورڈز لوگوں سے پوچھتے ہیں, ان سے پوچھنے کے بعد, ان سے فیڈ بیک لینے کے بعد وہ آپ کو بتاتے ہیں. وہاں سے تحصیل لیول پہ گئے, تحصیل لیول سے آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ چلے گئے, اور وہاں پر آپ کی جو بھی ریکوائرمنٹس تھیں, جو ڈیمانڈس تھیں, ان کو پورا کرنے کی کوشش کی گئی. اس سے یو فیلٹ یور سیلف ٹو بی انکلوڈیڈ ان دی پروسیس. اور یہ جو انکلوژن ہے, سوشل انکلوژن جو ہے, یہ بہت ضروری ہے. ہیلتھ پرابلمز ہی پرابلمز ہیں, ابھی تک چلتے جا رہے ہیں. سیفٹی, لٹریسی اور بے تحاشا انیشیٹوز جو ہیں وہ اس طرح جاری ہیں. سو جب تک ہم ڈیولوشن پر نہیں آئیں گے, ڈیسینٹرلائزیشن پر نہیں آئیں گے, سٹیزن کمیونٹی بورڈز نہیں بنائیں گے, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اکنامک ڈیولپمنٹ ڈفرز فرام اکنامک گروتھ. ابھی میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اکنامک گروتھ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ. ویئر ایز اکنامک ڈیولپمنٹ از اے پالیسی انٹرونشن with aims of economic and social well-being of people. That is a policy framework. Economic growth is a phenomena of market productivity and rise in GDP. آپ کا جو ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے اس میں جو ایسکلیشن آتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ پروڈکٹیوٹی ہے وہ ملا کے جب آپ کا جی ڈی پی بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ملک جو ہے وہ ترقی کرنا شروع ہو گیا ہے, گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ. تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ گروتھ کے ساتھ ہے. ڈیولپمنٹ میں ہم انفراسٹرکچرز بناتے ہیں, پالیسیز بناتے ہیں, پالیسی فریم ورکس بناتے ہیں. اکانومی آف پاکستان کے بارے میں ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے, اس کی نیچر آف دا اسٹیٹ اینڈ پولیٹیکل سسٹم کیا ہے. پاکستان adopted typical mercantilist approach. مرکنٹائل کہتے ہیں کسی بھی کمرشل ادارے کو, بزنس کو, اور یہاں پر بھی پاکستان نے کوشش کی ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم کہ وہ مرکنٹلسٹ اپروچ اپنائیں, کمرشل اپروچ جو ہے اس کو اپنائیں. آپ نے کاپی پینسل اپنے پاس رکھی ہوئی ہے نا, تو جو آپ کو اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں پلیز آپ ان کو بھی لکھ لیا کریں, اور اس کے بعد ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کیا کریں. آپ اگر ڈکشنری پہ خود دیکھیں گے یا نیٹ پہ جا کے آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ کو کافی ساری آپشنز بھی مل جائیں گی. آپ سینونیمز میں جائیں گے تو آپ کو اس کی اور زیادہ آپشنز مل جائیں گی. تو اس لیے اس سے ہماری ویکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اویئرنیس میں بھی اضافہ ہوگا. پولیٹیکل ٹرموائل, اس کے بارے میں ذکر کریں گے. گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈبیٹس جو چلتی رہی ہیں. illiterate, uneducated and unhealthy population represents no progress. اس کے بارے میں بات کریں گے. ظاہر ہے جب تک آپ کا لٹریسی ریٹ بہتر نہیں ہوں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہو سکتے. ایک پیپر میں پڑھ رہا تھا اور اس پیپر میں بتایا گیا کہ سری لنکا کا جو لٹریسی ریٹ ہے دیٹ از آلموسٹ 97%. پاکستان کا بائی آل مینس, بائی آل اسٹینڈرڈز, دو وی کلیم دیٹ آر literacy rate is 40%. This is between 24 to 26%. That's it. اب آپ وہ وائڈ دیکھیں, وہ گیپ دیکھیں جو ہم میں اور سری لنکا میں ہے. ٹھیک ہے سری لنکا میں بھی پاورٹی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی گروتھ ہم سے, اس کا جو انڈیکس ہے وہ ہم سے بہت آگے ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پیپل آر ایجوکیٹڈ. اس طرح اگر ہم یہاں پر ایجوکیشن پہ ہی فوکس کرنا شروع کر دیں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں ان دی ٹروور سینس, اس میں اویئرنیس ہو, لوگوں کو بتایا جائے, لوگوں کو یہ بھی بتایا جائے کہ انٹرپرینورشپ جو ہے کرنے میں کیا ایڈوانٹیجز ہیں اور گورنمنٹ جاب کرنے میں کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے, کہاں کہاں ہم ڈفرنس کریٹ کر سکتے ہیں, کہاں کہاں ویلیو کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ آف اٹ. اس سے ہمارا ملک جو ہے وہ گروتھ کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا. اب 65 ایئرز آف ڈیولپمنٹ, ہمیں ظاہر ہے جب بھی ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے ہمیں وہ سارے ایراز جو ہم نے
پولیٹیکلی کسی ایک لیکچر میں آپس میں ڈسکس کیے تھے، شیئر کیے تھے، ان پر ظاہر ہے ہمیں پھر ڈویلپ کرنا پڑے گا، کنٹمپلیٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں 1947 اور 1958 تک کے فیچرز پہ. پری ڈومیننٹلی ایگریرین، انڈر ڈیولپڈ اینڈ نیولی انڈیپینڈنٹ نیشن. آپ کو بھی پتا ہے کہ اس وقت ہمارا آلموسٹ 90% دار و مدار جو تھا وہ ایگریکلچر پہ تھا. وی ور انڈر ڈیولپڈ اینڈ وی ور نیولی انڈیپینڈنٹ نیشن. بہت تھوڑی سی انڈسٹری تھی، فیو سروسز اینڈ نو انفراسٹرکچر. نہ روڈز کا انفراسٹرکچر تھا، نہ پالیسی فریم ورکس کا انفراسٹرکچر تھا، نہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز تھے کہ ہم وہ فریم ورکس یا انفراسٹرکچرز بنا سکتے، اور اسی لیے ہم اس وقت کافی پیچھے رہ گئے. ایڈورس انٹرنیشنل کنڈیشنز اینڈ پریکیریس ڈومیسٹک سچویشن. ڈومیسٹک سچویشن ظاہر ہے پریکیریس ہونی تھی. لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے یہاں پر آئے تھے، بہت سارا کچھ وہاں چھوڑ آئے تھے. یہاں پر ابھی چیزیں سٹریم لائن نہیں ہوئی تھیں، اسٹریٹجیز سٹریم لائن نہیں ہوئی تھیں، پالیسیز سٹریم لائن نہیں ہوئی تھیں. کوئی پتہ نہیں تھا کن لوگوں کو جاب دینی ہے، کیسے لوگ کون سا کام کر سکتے ہیں. اس وجہ سے کافی زیادہ کیوس تھا. اٹیمپٹس آف بیوروکریسی ٹو کیپ پاکستان آن اٹس فیٹ. ظاہر ہے اس وقت کی جو بیوروکریسی تھی اس نے یہ کوششیں شروع کر دیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو اس کے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتے. اور وہاں کی جب وہ بیوروکریسی تھی ظاہر ہے وہ اس وقت قائد اعظم کے انڈر کام کر رہی تھی، اور جو شروع میں بیوروکریسی آئی دے ور ویری ویری موٹیویٹڈ. اور ان میں سے کچھ بیوروکریٹس جو زندہ ہیں جنہوں نے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں. میں ایک صاحب کی یادداشت پڑھ رہا تھا اب جو انہوں نے قلم بند کی ہوئی تھی، یا آٹو بایوگرافی آپ اسے کہہ لیں. اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم لوگ جو کیکر کے کانٹے ہوتے تھے ہم ان کو پیپر پنس کے طور پر استعمال کرتے تھے تاکہ ہم یہ خرچ بچا سکیں. قائد اعظم کیبنٹ میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے، اور اس کیبنٹ میٹنگ میں جب چائے پیش کی گئی اور لوگ جب اٹھ کے چلے گئے تو وہ صاحب جو اس کا سارا انتظام کر رہے تھے، جو پی آر او تھے اس وقت کے، ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا. پہلے انہوں نے پوچھا کہ اس پر کتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں چائے پر. انہوں نے بتایا جتنے پیسے خرچ ہوئے ہیں. انہوں نے جیب سے پرس نکالا اور وہ پیسے ان صاحب کو پے کیے تو ان کا منہ دیکھنے لگے. انہوں نے کہا آئندہ سے یہاں چائے نہیں پلائی جائے گی. ہم لوگ یہاں پر سرکاری مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم لوگ یہاں پر چائے پینے کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے. یہ وہ ریزالو تھا جس نے آہستہ آہستہ پاکستان کو بہتر کرنا شروع کیا. بعض کے حالات، بعد کے جو حالات ہیں ظاہر ہے اس پہ بات کرتے ہیں. لیک آف کیپٹل، ہمارے پاس کیپٹل کی کمی تھی، پیسہ تو تھا ہی نہیں نا. ٹریڈ سرپلس، یہ دو چیزیں تو بہرحال تھیں. دی ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ 1958 ٹو 1968. اب اس ڈیکیڈ کی بات کر لیتے ہیں. ایوب خان کا ایرا ہم کہتے ہیں یہ ڈیولپمنٹ کا ایرا تھا. پرابلم پھر اسی لیکچر کی طرف میں آپ کو دھیان دلواؤں گا جس میں نے آپ سے پاورٹی، انیکویلٹی اور گروتھ کی بات کی تھی. گروتھ ہوئی، فینومینل گروتھ ہوئی، انڈسٹری گرو کی، فینومینلی گرو کی، لیکن پرابلم یہ تھی کہ انیکویلٹی نے بھی اسی حساب سے گرو کرنا شروع کر دیا. اتنی زیادہ انیکویلٹی ہو گئی کہ صرف 43 فیملیز پورے پاکستان کی وہ آپ کے 80% ریسورسز کے مالک بن بیٹھے. ظاہر ہے پرابلمز وہاں پر تھیں. اچیومنٹس کیا تھیں؟ ہم پہلے اچیومنٹس کا ذکر کر لیتے ہیں. کنسیڈریبل اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، کہ کافی اکنامک گروتھ ہوئی اور ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. انیکویلٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے، پاورٹی کا بھی ہم نے کوئی ذکر نہیں کیا. Significant leaps were made in industrial and agriculture production. Model capitalist economy. Mercantilist، آپ سے بات ہوئی تھی نا، مرکنٹلسٹ. اب اس میں کیا ہوا؟ آپ نے مرکنٹائل بیسس پر، آپ نے جو بزنس بیسس تھیں آپ نے ان کے اوپر، جو کمرشل بیسس تھیں آپ نے ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا. ہائی گروتھ ریٹ ان مینوفیکچرنگ سیکٹر. مینوفیکچرنگ سیکٹر
already سارے کا سارا 87% was in the hands of 22 companies. Increase in exports. Exports میں اس وقت phenomenal increase ہوئی. Progress in agriculture sector, اور agriculture sector میں بھی progress کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے. اب فیلئرز کیا تھی اس ایرا کی؟ 1958 سے 1958 تک کا جو دور تھا اس کی فیلئرز کیا تھی؟ انکریزڈ ڈسپیرٹیز ان انکم، انیکویلٹی بڑھتی چلی گئی. اور انیکویلٹی جتنی میں نے آپ سے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انیکویلٹی جتنی بڑھے گی آپ کی پاورٹی ریشو بھی اتنی بڑھے گی. انیکویلٹی جتنی کم ہوتی چلی جائے گی آپ کی پاورٹی جو ہے اتنی ختم ہوتی چلی جائے گی. اور یہ انیکویلٹی ایوب خان کے دور میں جو 1958 1968 کا دور تھا اس میں یہ انیکویلٹی کافی بڑھ گئی. کنسنٹریشن آف اکنامک پراسپیرٹی، وہی 22 اور 43 فیملیز، اور وہی اس کے کرتا دھتا رہے. بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ جو فارمنگ بھی تھی، جو ایگریکلچر بھی تھا، اس میں بھی لینڈ لارڈز جو تھے انہوں نے اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا. اور 70% آف دی لینڈ بلونگ ٹو دیم. اور جہاں پر وہ نہیں تھے وہاں پر وہ کیا کرتے تھے؟ گورنمنٹ سے وہ زمین لیز پر لے لیتے تھے، 100 سال کی لیز پر. اور ایسا ہوا. لٹل آر نو انکریز ان ریئل ویجز. ویجز میں انکریز نہیں کی گئی. ڈیولپمنٹ میں جب اتنا بڑا انقلاب آنے کو ہو، آ رہا ہو، آپ ایک انڈسٹریل ملک بننے چلے ہوں، آپ کے وہاں پر اتنا کام ہو رہا ہو اور آپ لوگوں کو تنہا کم سے کم دیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کنسنٹریشن ان فیو فیملیز، کنسنٹریشن ان فیو ہینڈز آف دی اکانومی. اور وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ مزدور کو اس سے زیادہ ویجز دیں کیونکہ ان کا اپنا نقصان تھا. آن دی ادر ہینڈ اگر یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہوتی اور یہ والے اقدام وہ کرتی تو اس کے ساتھ ساتھ ویجز بھی ضرور بڑھتے جس سے پراسپیرٹی آتی، انیکویلٹی شاید اس سے کم ہونا شروع ہوتی. لیکن چونکہ ویجز تو وہی رہے. آن دی ادر ہینڈ اکامولیشن جو ہے ویلتھ کی وہ بڑھنا شروع ہوگی، اس لیے کہ انڈسٹری کام کرنا شروع ہو گئی اور انیکویلٹی بڑھتی چلی گئی. ٹریڈ واز ہائیلی کنٹرولڈ اینڈ کلوزڈ. جب اتنے کم لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا تو کنٹرولڈ بھی ہوگا اور کلوزڈ بھی ہوگا. اس میں زیادہ تر لوگوں کو انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں تھی. اجازت نہ ہونے سے مراد یہ ہے جب آپ نے ایک کارٹل بنا لیا تو آپ نے اس کارٹل میں کس کو داخل ہونے دینا ہے؟ کوسچن ڈز ناٹ رائز، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہی ہوا کہ انہوں نے کارٹلز بنا لیے اور انہوں نے اس کارٹل میں پھر کسی اور کو داخل ہی نہیں ہونے دیا. ڈسٹورشن آف لوکل مارکیٹ بیکاز آف اوور ویلیویشن آف ایکسچینج ریٹ. ایکسچینج ریٹ کی ویلیویشن زیادہ اچانک کر دی گئی، اس سے لوکل مارکیٹ جو ہے اس کی ڈسٹورشن اور زیادہ ہوگی، وہ اور زیادہ بیٹھ گئی. It was characterized with certain paradoxes. On the one hand, it had biggest growth rate in the history of Pakistan, and on the other hand, it produced large increase in income inequalities, intra-regional differences, and the concentration of economic power in the hands of few, which distorted the fairer allocation of resources. جب کم لوگوں کے ہاتھ میں آئے گے تو وہ تو اس کو یوزرب کریں گے، وہ تو اپنے مقصد کے لیے اسے استعمال کریں گے. اکنامک انڈیکیٹرز. ایگریکلچر گروتھ واز اباؤٹ 41.5% پر اینم. آپ امیجن کریں کہ کس حساب سے گروتھ ہو رہی تھی، لیکن اس گروتھ کے جو ریزلٹس تھے، اس گروتھ کے جو آؤٹ کمز تھے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے. جو غریب تھے وہ وہیں رہے، جو کام کرنے والے ہاری تھے ان بیچاروں کو مزدوری اسی حساب سے ملی، ان کے ویجز نہیں بڑھے. اور مینوفیکچرنگ جو تھی 9.1% پر اینم کے حساب سے گرو کر رہی تھی. ون آف دی مور نیگیٹو فیچرز آف ایوب انڈسٹریل اینڈ ٹریڈ پالیسی was deliberate suppression of wages and ban on the
labor activities which prevented country to acquire critical mass for industrial takeoff. जब यूनियंस भी नहीं बनने देंगी, लोगों के वेजेस भी नहीं बढ़ाए गए, उनके प्लेटफॉर्म्स ही डेवलप नहीं होने दिए, तो वो जो आपको टेक ऑफ करने के लिए एक कुव्वत चाहिए होती है ना, वो कुव्वत आपको नहीं मिली. अगर उस वक्त वेजेस बढ़ा दिए जाते, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट उनमें की जाती, वो यूनियंस के थ्रू और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते, तो हो सकता है कि वो जो क्रिटिकल मास हमें उस वक्त चाहिए था टेक ऑफ के लिए, प्रवास करने के लिए, वो हमें मिल जाता. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. दिस वॉज की फैक्टर इन द डाउनफॉल ऑफ अयूब regime एंड पॉपुलैरिटी ऑफ द फर्स्ट पीपीपी regime अंडर जेड भुट्टो. जब इस तरह होना शुरू हुआ तो जाहिर है आप कितना अरसा इन चीजों को बर्दाश्त करेंगे. A time comes when you become demotivated, frustrated, disgruntled, depressed. और जब आप बिल्कुल ही डिसग्रंटल्ड हो जाते हैं, आप बाज का तो फेंस पे उतर आते हैं. लोग कहते हैं इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, या इससे ज्यादा आप मेरे साथ क्या होगा. तो वो स्टेज एक ऐसी स्टेज आ गई थी जिसमें फिर जो यूनियंस या लोगों के प्लेटफॉर्म्स बनना शुरू हो गए, और वो प्लेटफॉर्म जो हैं वो आपस में कोलैबोरेट करते करते एक ऐसी स्टेज आ गई जहां पर पीपल्स पार्टी वजूद में आ गई. और वो इसीलिए आ गई कि लोग बहुत सप्रेस थे, और भुट्टो साहब ने उनको रोटी, कपड़ा और मकान का नारा दिया, जो कि उन वेजेस में, जिन वेजेस पे वो बेचारे काम कर रहे थे, उन वेजेस पर उनके लिए ये नामुमकिनात में से था. द बैड लक ईयर्स 1971 से लेकर 77 तक भुट्टो साहब का जो दौर था, उसको बैड लक पीरियड के हवाले से या बैड लक ईयर्स के हवाले से याद किया जाता है. उसकी वजह क्या है? भुट्टो साहब की स्ट्रेटजीज, भुट्टो साहब की पॉलिसीज, भुट्टो साहब की सोच सब पॉजिटिव थे. वो काम करना चाहते थे, लेकिन वो अपने वक्त से थोड़ा पहले पैदा हो गए. जो आइडियाज वो इंप्लीमेंट करना चाहते थे, कोई भी चीज आप अच्छी तरह से उस वक्त तक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जब तक आपके पास अच्छे इंप्लीमेंटर्स ना हो. और वो लोग जिन्होंने इस तरीकाकार को कभी समझा ही नहीं था, इस्लामिक सोशलिज्म, उनको पता ही नहीं था इस बात का, वो तो सिर्फ एक रट में आके भुट्टो साहब के पीछे लग गए. वो एक भेड़ चाल थी जिसमें भुट्टो साहब के पीछे सारे लग गए, लेकिन उनको हुकूमत करना नहीं आती थी. भुट्टो साहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंप्लीमेंटर्स की बात कर रहा हूं, कि वो इंप्लीमेंटर्स जो उनके साथ थे या जिनके थ्रू वो इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे, वो इतने अवेल्ड नहीं थे, वो इतने कॉन्शियस नहीं थे, और अल्टीमेटली वही लोग भुट्टो साहब की डाउनफॉल की वजह बने. पहले अचीवमेंट्स की बात कर लेते हैं. भुट्टो साहब के दौर में जो अचीवमेंट्स हुई उनकी बात कर लेते हैं. फिर जाहिर है उसके बाद जो फेलियर्स जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई, फिर हम उनको डिस्कस कर लेते हैं. फाउंडेशंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. फाउंडेशंस उनको मिल चुकी थी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रही थी 1958 से 68 का जो एरा था, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हो रही थी, फाउंडेशन उनके पास थी. यहां से अब उन्होंने क्या करना था, यहां से वो क्रिटिकल मास उन्होंने गैदर करके यहां से टेक ऑफ करना था. और टेक ऑफ कैसे करना था? मजदूरों को एम्पावर करना था, और उसके साथ साथ वो सिलसिला जो चलता आ रहा था उसको इग्नाइट करना था, उसको इनर्शिया नहीं होना चाहिए था, उसको उन्होंने पुश करना था, और ताकि ये काम आगे चल सकता. बेसिक इंडस्ट्रीज वर सेटअप. उस दौर में बेसिक इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी सेटअप करना शुरू कर दी गई, बेस फॉर ए कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. यहां पर अब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री जो है वो ज्यादा सामने आना शुरू हुई, और एक और जो कॉन्सेप्ट मिडिल ईस्ट बूम वाला था, उस दौर में भुट्टो की गवर्नमेंट ने जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज थी उनके साथ जो मुआहदे किए, उसके तहत आपका जो मैन पावर था पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में उन सालों में पाकिस्तान से मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में गया, जिससे आपके रेवेन्यूज में बेतहाशा इजाफा हुआ, इसलिए कि वो लोग वहां से आपको रेवेन्यू भेजते थे.
اور وہ اس سے گورنمنٹ جو ہیں آپ کی گورنمنٹ کے پاس کافی زیادہ ریونیوز ہو گئے. لبرل اکنامک پالیسیز جو بنائی گئیں دے ور ویری ویری لبرل. یہ بھی ایک پازیٹو تھا. فورن ایکسچینج ارننگز ڈبلڈ بیکاز آف ڈیویلویشن. ڈیویلویشن کی وجہ سے آپ کی جو فورن ایکسچینج کی ارننگز تھیں وہ ڈبل پہ پہنچ گئیں. اب جو بھٹو صاحب کے کرٹکس ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ون آف دی میجر کاز واز دی لاس آف ایسٹ پاکستان ٹو وچ ویسٹ پاکستان ایکسپورٹڈ 50% آف اٹس گڈز اینڈ ایکوائرڈ لارج اماؤنٹ آف فورن ایکسچینج فرام اٹس را مٹیریل ایکسپورٹس. ہماری جو ایکسپورٹس کی ریشو تھی، ہم جو کچھ بھی ایکسپورٹ کر رہے تھے اس کا مور دین 50% واز ایکسپورٹڈ فرام ایسٹ پاکستان. اب اچانک ایسٹ پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا تو ہمارے پاس وہ ریسورسز 50% سے زیادہ کم ہو گئے. Devaluation of rupee in 1972 brought significant dividends in terms of export growth. However, OPEC 1973 میں آئل کی پرائسز اچانک بڑھنا شروع ہو گئی تھی، اور جب آئل کی پرائسز اتنی زیادہ بڑھ گئی تو ظاہر ہے ہم لوگ جو آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس اپنا اتنا آئل تو ہے نہیں، تو اچانک وہ بل جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا. آپ نے اپنی پرائسز جو ہیں وہ نہیں بڑھائیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ایوب خان کے دور سے لے کے مشرف کے دور کے شروع تک ہم لوگوں نے ڈیزل کو سبسڈائزڈ کموڈیٹیز میں رکھا اور بے تحاشا سبسڈائزڈ کموڈیٹیز میں رکھا. آج ڈیزل کی جو قیمت ہے پر لیٹر وہ پیٹرول کی قیمت سے زیادہ ہے. اس وقت 5 ٹائمز کا فرق تھا. جب پیٹرول کی قیمت 14 روپے کے قریب تھی پر لیٹر پاکستان میں، تو اس وقت ڈیزل جو ہے وہ 5 روپے لیٹر ملتا تھا. تو یہ سبسڈائز ظاہر کر کے دے رہے تھے، اور وہ جو پرائس ہائک ہوئی اس میں آ کے وہ جو بلنگ انہیں پے کرنی پڑی، وہ جو بلز انہیں پے کرنے پڑے گورنمنٹ آف پاکستان کو، اس سے بھی ایک بہت بڑا نیگیٹو امپیکٹ آیا. In 1973 also witnessed worldwide recession of global oil crisis. Recurrent cotton crop fail اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پر 73 میں بھی، 74 میں بھی اور 76 میں بھی بے تحاشا فلڈز آئے، اور ان فلڈز نے بھی پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کے سوشل سٹرکچر کو بہت زیادہ خراب کیا، افیکٹ کیا. نیشنلائز یونٹس ور دی موسٹ inefficient in the industrial sector because they were being run by bureaucracy. پرائیویٹ سیکٹر فلرش کرتا چلا گیا، کارپوریٹ سیکٹر آپ کا فلرش کرتا چلا گیا، لیکن وہ سارے کے سارے یونٹس جو کہ سرکاری یونٹس تھے، حالانکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے ڈسکشن ہوئی کہ بہت زیادہ یونٹس جو ہیں وہ شروع کیے گئے، لیکن وہ سارے کے سارے یونٹس چونکہ بیوروکریسی رن کر رہی تھی، سو الٹیمیٹلی جناب وہ سارے کے سارے لاس میں جانا شروع ہو گیا. آنرشپ تو تھی ہی نہیں، بیوروکریسی کے اپنے پرسنل آبجیکٹو جو تھے وہ ہمیشہ حاوی رہے نیشنل آبجیکٹوز پر، اور اس وجہ سے جتنی بھی انڈسٹری لگائی گئی اس میں سے کوئی بھی ڈویڈنڈس نہ دے سکی. اور الٹیمیٹلی جب اتنا زیادہ پیسہ آپ نے انڈسٹری پر لگا دیا ہو اور وہ انڈسٹری کرمبل کر جائے تو ملک کی ڈیولپمنٹ ظاہر ہے متاثر ہوگی. سنی سائڈ آف بھٹو regime, it laid down the foundation for future growth. Basic industries were established and a base for capital goods industry was established. Middle East boom was created due to his policies to export labor to Middle East. According to some figure, around 2.2 million labor force was exported to Middle East, and remittance they sent contributed significantly towards the growth. 22 لاکھ لوگ اس 4 سال کے عرصے میں، کیونکہ پھر تو ٹرموائلنگ پیریڈ شروع ہو گیا، 76 سے ٹرموائلز
شروع ہو گئے، 77 میں نئے الیکشنز ہوئے، اینڈ پھر اس کے بعد بھٹو صاحب اور بھٹو صاحب کی پارٹی جو ہے وہ سنبھل نہ سکی۔ 1977 میں دوسرا مارشل آ گیا اور وہ 1988 تک چلتا رہا۔ اب اس کی اچیومنٹس کیا تھیں؟ لبرل اکنامک پالیسیز، کہ اس مارشل نے وہی لبرل اکنامک پالیسیز جو کہ چلتی آ رہی تھیں، انہوں نے کوئی نیا کام نہیں کیا، انہوں نے صرف اس میں ہنڈرنس کریٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے جس طرح سلسلہ چل رہا ہے اسی طرح ہی چلتے رہا۔ ہائر انڈسٹریل گروتھ، اب یہ جو ہائر انڈسٹریل گروتھ تھی بیسیکلی اس کی ایک وجہ وہی سلسلہ جو کہ چلتا آ رہا تھا، ایک بیس پرووائڈ کر دی گئی تھی انڈسٹریل سیکٹر کو، اس کی وجہ سے ہائی انڈسٹریل گروتھ تھوڑے عرصے تک کنٹینیو ہوئی، اس وقت تک جب تک ہم نے افغان وار میں ہاتھ نہیں ڈال دیا۔ سیکنڈ، اکنامک ریولوشن بیکاز آف ریمیٹنسز فرام دی مڈل ایسٹ اینڈ ایڈ فرام ابراڈ۔ اب وہ ریمیٹنسز تو آ رہی تھیں، لوگ پیسہ تو بھیج ہی رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب امریکہ نے ایڈ بھی دینا شروع کر دی، کیونکہ اب ہم ایک بڑا کام کرنے چلے تھے، ہم نے رشیا کو شکست بھی تو دینی تھی۔ ایمرجنس آف مڈل کلاس، یہاں پر مڈل کلاس کو تھوڑا سا ریلیف ملا، مڈل کلاس نے ایکسپینڈ کرنا شروع کیا اس پرٹیکولر ایرا میں، جو کہ ایک پازیٹیو سائن بھی تھا اور ایک پازیٹیوٹی بھی ہے اس رجیم کی۔ فیلئرز، مارشل لا انفلکٹڈ ڈیپ روٹڈ ڈیمیج ٹو پاکستانی سوسائٹی۔ جب آپ ہر وقت خوف کے سائے میں رہتے ہوں تو ظاہر ہے ایک ڈیمیج آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈر میں انسان زیادہ عرصہ تو نہیں گزار سکتا نا، اور جب آپ کو زیادہ عرصہ ڈر میں رکھا جاتا ہے تو آپ کی بہت ساری صلاحیتیں متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس دور میں بھی یہی ہوا، کیونکہ جس کو جی چاہتا تھا آرمی کے لوگ یا انٹیلیجنس ایجنسیز اس کو اٹھاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد اس کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے۔ اس لیے لوگ جو ہے وہ سہمے ہوئے تھے، وہ ڈرے ہوئے تھے۔ افغان وار شروع ہو گئی۔ جب افغان وار شروع ہوئی تو اوپیم، ہیروئن، چرس، ویپنز کا انفلکس شروع ہو گیا۔ اب یہ افغانی آنا شروع نہیں ہوئے تھے کہ یہ کام شروع ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد افغانی بھی آ گئے، اور انہوں نے آ کے جو یہاں پر کیا اور اس کے جو آج تک اثرات ہیں، ہم ان سے باہر تو نہیں نکل سکے۔ ہم آج بھی اسی اسٹیٹ آف فیئر میں ہیں، آج بھی اسی اسٹیٹ آف وار میں ہیں، آج ہی اسی اسٹیٹ آف اسٹرگل میں ہیں۔ ہم اس سے باہر نکل نہیں پائے۔ وی آر ان دی اسٹیٹ آف ٹرموائل، اسٹل ان دی اسٹیٹ آف ٹرموائل۔ کنفیوژن آف پالیسیز، اب کنفیوژن اس لیے ہونا شروع ہو گیا کہ ٹو پرونگڈ بیوروکریسی اوپر آ گئی، ملٹری بیوروکریسی اور سول بیوروکریسی۔ ملٹری بیوروکریسی یہ سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ ان کا رائٹ ہے، اور چونکہ وہ زیادہ انلائٹنڈ ہیں اور سچویشن کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اس لیے ان سے آرڈر لیے جائیں۔ سول بیوروکریسی اتنی جلدی بجن کرنے کو تیار نہیں تھی، اتنی جلدی ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں تھی، سبمٹ کرنے کو تیار نہیں تھی۔ سو پالیسیز کی کنفیوژن پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ انڈر یوٹیلائزیشن آف ریسورسز، جو بھی ریمیٹنسز آ رہی تھیں، جو بھی فارن ایڈ وغیرہ آ رہی تھی، اس کی یوٹیلائزیشن جو تھی وہ آپٹیملی نہیں ہو رہی تھی اس دور میں۔ اور جب آپ کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہو اور آپ اس کو پراپر طریقے سے خرچ نہ کریں تو آپ کا جو گروتھ کا انڈیکس ہے، گروتھ کا جو گراف ہے، وہ سٹیٹک ہو جاتا ہے یا پھر ڈاؤن ورڈ جانا شروع ہو جاتا ہے۔ Zia adopted liberal economic policies well, economics and religion بھی ساتھ ساتھ تھے، اس نے ریلیجن کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا، ریلیجس پارٹیز کو اس نے بہت زیادہ اکاموڈیٹ کیا، ریلیجس
पार्टीज के मोटिव्स को बहुत ज्यादा अकोमोडेट किया और बहुत सारी जगहों पर मदरसे कायम किए गए और उन पार्टीज को पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आने में बहुत बड़ा रोल ज़ियाउल हक साहब का है। न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर्स स्पेशली फ्रॉम सिविल एंड मिलिट्री इमर्ज्ड। आपको याद होगा एक लेक्चर मैंने आपको बताया था कि उस दौर में मुशर्रफ साहब के दौर में, वो मुशर्रफ साहब के दौर का किस्सा था जो मैंने आपसे कहा कि उसमें लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस हो रहे थे उसमें मिलिट्री के लोग और सिविल ब्यूरोक्रेसी के लोग अपने अपने रिश्तेदारों को लेकर आ गए, इसलिए कि दे वर स्ट्रांग। यहां पर भी यही हुआ कि एंटरप्रेन्योर्स जो थे, फौजियों ने भी कारोबार करना शुरू कर दिया और सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो लोग थे उन्होंने भी कारोबार करने शुरू कर दिए और इस तरह एक इनइक्वालिटी की तरफ हमारा मुआशरा चलना शुरू हो गया। बिकॉज ऑफ इन्वेजन ऑफ सोवियत यूनियन, पाकिस्तान इमर्ज्ड एज फ्रंटलाइन स्टेट। ठीक है जी, हम फ्रंटलाइन स्टेट बन गए, लेकिन उसके समरात हम आज तक भुगत रहे हैं, इसलिए कि सोवियत यूनियन का सामना करने वाले हम थे। There was massive flow of aid to Pakistan which contributed in enhancing the domestic demand. But what happened? The influx of Afghan refugees started. और वो जो फंडिंग हमारे पास थी या सरप्लस फंडिंग थी या हम समझते थे कि ये सरप्लस फंडिंग है, वो हमारी अफगान रेफ्यूजीज पर खर्च होना शुरू हो गई। Large cuts were made in development expenditure, which fell from 9.3% in 1981 to less than 3% in 2000 onward. वक्त के साथ साथ ये चीजें 1981 में ये सिलसिला शुरू हुआ और 2000 तक ये सिलसिला फिर थमा नहीं। In 1996-97, original development expenditure of rupees 105 billion was slashed to rupees 85 billion. अब जब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ही आप कम कर देंगे तो डेवलपमेंट मुल्क में कैसे होगी? और ये सिलसिला भी इत्तेफाक से, ये लेगेसी भी चलती आ रही है, ये सिलसिला भी चलता आ रहा है, आज तक ये सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ। हम जहां से चले थे, बीच में अगर हम समझते हैं कि कोई एक ऐसा मौका आया जिसमें हमने अचानक ग्रो किया, जो कि फॉल्स ग्रोथ थी, इसलिए कि उसमें इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी और अल्टीमेटली इसीलिए हम वापस गिर पड़े और उसी सिचुएशन पर आ गए जिस सिचुएशन पर हमने शुरू किया था। विड्रॉल ऑफ सब्सिडीज एंड इंक्रीज इन द रेट्स ऑफ बेसिक यूटिलिटीज सच एज गैस, electricity and petroleum products has been another feature of social action programs. अब social action programs जो बनाए गए उसमें IMF भी इन्वॉल्व होगी। लोगों ने जो कर्जे दिए थे, बड़े बड़े मुल्कों ने जो कर्जे दिए थे, उनकी तरफ से डिमांड्स भी आना शुरू हो गए कि जनाब हमारे कर्जे वापस किए जाएं। और IMF ने एक मॉनिटर के तौर पर अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया। उस रोल को प्ले करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को डायरेक्ट करना शुरू कर दिया और उनको बताना शुरू कर दिया कि कौन सी पॉलिसीज आपने इंप्लीमेंट करनी है और कौन सी पॉलिसीज आपने इंप्लीमेंट नहीं करनी, क्या फ्रेमवर्क आपने बनाना है और कौन से फ्रेमवर्क के बारे में आपने सोचना भी नहीं है। अवाम के वेलबींग, हमारे पॉलिटिशियन सारे के सारे एटलीस्ट पाकिस्तान के साथ लॉयल जरूर हैं, वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर शायद वो ये काम कर नहीं सके और कर सकते भी नहीं है। इसलिए आपका पैसा डिवैल्यू होता जा रहा है। डॉलर जो 1988 से लेकर 1999 तक या 2000 तक लर्क करा था बिटवीन 18-19 रुपीज टू 45 रुपीज। उसके बाद उसने क्रिटिकल मास डेवलप कर लिया और उसने अचानक फ्लाइट पकड़ ली। आज वो 110 रुपए पे है। आज से 30 साल पहले
جو آپ کے قرضے تھے، آپ امیجن کریں کہ ان میں اگر 70% سے 80% ایڈ کر دیا جائے تو کہاں بات پہنچے گی؟ آپ کے وہ قرضے کم از کم 12-13 ٹائمز بڑھ چکے ہیں، اور ہر دفعہ ہر سال آپ کے قرضے کم ہونے کے بجائے زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آئی ایم ایف آپ کو گیس کے ریٹس بڑھانے کی بات کرتا ہے، بجلی کے ریٹس بڑھانے کی بات کرتا ہے، واٹر پہ ٹیکس لگانے کی بات کرتا ہے، جی ایس ٹی لگانے کی بات کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر ڈیٹریمنٹل فار دی گروتھ آف سوشل نیٹورک۔ لوگوں کی ترقی نہیں ہو رہی، لوگ پس رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ چاہنے کے باوجود شاید کچھ نہیں کر پا رہی، اس لیے کہ ہم نے اتنے زیادہ قرضے لے لیے ہیں۔ اب قرضوں میں چونکہ اکنامک پالیسیز کی بات ہو رہی ہے، اکنامکس کی بات ہو رہی ہے، قرضوں میں پہلے یہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی نے پچھلے 5 سال میں جتنے قرضے لیے کمولیٹیولی اس وقت اس دور تک پاکستان کی ہسٹری میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے تھے، یعنی کہ 47 سے لے کے 2008 تک اتنے قرضے نہیں لیے گئے تھے جتنے 2008 سے 2013 کے درمیان لیے گئے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بحث ہی فضول ہے، یہ بحث اس لیے فضول ہے، ابھی ریٹس کی میں نے جس طرح آپ سے بات کی کہ وہ ریٹس ہی ڈفرنٹ تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری 1947 میں آبادی کتنی تھی؟ 3 کروڑ۔ اب ہماری آبادی کتنی ہے؟ 20 کروڑ۔ پہلے ایکسپینڈیچر کتنا تھا، اب ایکسپینڈیچر کتنا ہے؟ پہلے پیسے کی ریشو ڈالر کے ساتھ کیا تھی، اب کیا ہے؟ پہلے کتنی ڈیویلیویشن ہوئی، اب کتنی ڈیویلیو ہوا پیسہ؟ پہلے انفلیشن کیا تھی، اس وقت انفلیشن ریٹ کیا تھا؟ 3.6، اب کیا ہے؟ 13% تک پہنچ چکا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بیچ میں رکھنی پڑیں گی، یہ ساری چیزیں کنسیڈر کرنی پڑیں گی۔ جب تک ہم ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کریں گے ہم ایک جسٹیفائڈ پوزیشن پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ اسی طرح اس گورنمنٹ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس گورنمنٹ نے آگے پہلے 6 مہینے میں جتنے قرضے لے لیے ہیں اتنے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے 5 سال میں نہیں لیے تھے۔ یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، قرضوں کا کمپیریزن کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ جو انڈیکسز ہمارے پاس موجود ہیں وہ اتنے کلیئر انڈیکسز ہیں گروتھ کے، اور جب ہم ایم ڈی جیز کی بات کریں گے، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی بات کریں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سارے ایسے ڈینومینیٹرز ہیں، بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز ہیں، بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ گروتھ میں بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں، جیسے ایلیویشن آف پاورٹی ہے، جیسے گروتھ ہے کہ آپ کی اکانومی اسی وقت گرو کرے گی جب آپ کی انڈسٹری گرو کرے گی، جب آپ کا بیلنس جو ہے بٹوین امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس ایکسیڈ کرے گا، آپ کی ایکسپورٹس زیادہ ہوں گی، آپ کا امپورٹ کم ہوگا۔ جب وہ سٹیج آئے گی، اور انشاءاللہ جب بھی آئے گی اور ضرور آئے گی، اس وقت ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان گرو کرنا شروع کرے گا۔ یہ جو ایک مینس بیچ میں آ گیا ہے، اللہ کرے یہ ٹھیک ہو جائے۔ یہ دہشت گردی کا جو ایک انوائرمنٹ ہمارے یہاں پر آ گیا ہے، اگر ہم اس کو کسی طریقے سے کاؤنٹر کر لیں تو میرا خیال ہے اس کے بعد حالات انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے بہتر ہو جائیں گے، اکنامک بھی، سوشل بھی۔ اور ظاہر ہے اگر یہ دونوں حالات بہتر ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمارے انڈسٹریل حالات بہتر ہو گئے ہیں، ہمارے ٹیکنالوجیکل حالات بہتر ہو گئے ہیں، اور ہم نے ٹیک آف لے لیا ہے یا شروع کر دیا ہے۔ The consequences of these policies have been inflation, unemployment and de-industrialization۔ یہ اس کے ظاہر ہے کانسیکوینسز تھے اس وقت سے لے کے آج تک جو لیگسیز چلتی آ رہی ہیں۔ The impact of privatization has also been negative as far as employment of the people is concerned. According to Zaidi, almost all the agreements with IMF have been signed by caretaker governments. Even in 2001, $1.2 billion poverty reduction and growth facility agreement was signed by unelected military regime. جتنے بھی پیکٹس ہوئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ
نان الیکٹڈ گورنمنٹس نے کی ہیں، اور اب ان کی سزا الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہیں ان کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ ریسنٹ ایگریمنٹ ود IMF انڈر ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی انڈر وچ IMF has approved $7.6 billion is for 3 years۔ آپ کو $7.6 billion دیے گئے ہیں جو کہ آپ نے 3 سال میں لون واپس کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے جب آپ کو یہ شرائط دی جائیں گی، جب آپ کے ساتھ یہ کہا جائے گا کہ آپ نے اتنے عرصے میں واپس کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر مہنگا ہوتا چلا جائے گا، تو یہ 7.6 بلین اگر 2% انکریز بھی آ جائے، جو کہ ابھی 11% انکریز ہوا ہے پچھلے 1 مہینے 1.5 مہینے میں، اگر صرف 2% انکریز بھی آ جائے تو آپ امیجن کریں کہ آپ کے 7.6 بلین ڈالر جو ہیں یہ آپ کے 4 سال ظاہر ہے اس میں آئیں گے، اور 4 سالوں میں وہ ڈفرنس آلموسٹ اس کو ڈبل کر دے گا، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دی ریٹ آف انٹرسٹ وچ یو ول ہیو ٹو پے اوور دی ایئرس، وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو اس سے آپ اسٹیٹ آف افیئرز اندازہ لگا لیں کہ ہمارے کیا ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بھی لوگوں کو پش کرنا پڑ رہا ہے، ان سے GST لینا پڑ رہا ہے، ان سے الیکٹریسٹی کے ریٹس زیادہ لینے پڑ رہے ہیں، پیٹرول مہنگا کر کے انہیں بیچا جا رہا ہے، گیس مہنگی کر کے بیچی جا رہی ہے، دوسری یوٹیلیٹیز مہنگی کر کے بیچی جا رہی ہیں تاکہ کسی طریقے سے گورنمنٹ سروائیو کر سکے۔ باقی جو لیکچر ہے اس کا بھی ایک سیگمنٹ اور ہے، وہ سیگمنٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کور کریں گے، لیکن اس سے پہلے آج کی ہم کوٹ پہ آتے ہیں، اور باقی لیکچر انشاءاللہ جس وقت نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ میں ضرور شیئر کروں گا۔ آج اتنا ہی کافی ہے۔ دی فرسٹ لیسن آف اکنامکس از اسکارسٹی۔ اکنامکس کا پہلا لیسن ہی کمی ہے، ہر چیز کی کمی ہے، اسکارسٹی آف ایوری تھنگ۔ دا فرسٹ لیسن آف اکنامکس از اسکارسٹی۔ دیر از نیور انف آف اینی تھنگ ٹو فلی سیٹسفائی آل دوز ہو وانٹ اٹ۔ دی فرسٹ لیسن آف پالیٹکس is to disregard the first lesson of economics۔ پالیٹکس کہتی ہے ہر طرف ہرا ہی ہرا ہے، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، ایوری تھنگ از پرفیکٹلی اوکے۔ تو جناب اگلے لیکچر پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت لیتے ہیں، لیکن پلیز ان چیزوں کو پڑھیے گا اور اس پہ فردر ریسرچ کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وہ ایسے کون سے نیگیٹو پوائنٹس ہیں، وہ کون سے لکونہ ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ ترقی نہیں کر پا رہے۔ ہم لوگ اگر آپ کو ورثے میں بہت اچھا پاکستان نہیں دے سکے تو کم از کم آپ لوگ تو ورثے میں بہت اچھا پاکستان چھوڑ کے جائیں، اور انشاءاللہ ہمیں اپنی اس جنریشن سے بہت زیادہ امیدیں ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ میں اویئرنیس بھی ہے، آپ ایجوکیٹڈ بھی ہیں، آپ انٹیلیجنٹ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ کنورسنٹ بھی ہیں۔ سو انشاءاللہ اف یو ہیو دی ریزالو، اف یو ہیو دی پیشن، اف یو ہیو دی کمٹمنٹ، پاکستان انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا۔ سو جناب اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔